عزیزان گرامی، بھائی طاہر صدیقی صاحب نے ایک بات مجھے کہنے کو حکم دیا۔ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ کو پسند آ جائیں۔ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، کلمے کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، میری پسند بننا چاہتے ہو، تو میری ایک پسند کائنات میں موجود ہے، محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا میں کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں، چونکہ وقتی طور پر آئے چلے گئے۔ ہمارے نبی کی زندگی قیامت تک محفوظ رہے گی، چونکہ آپ نے قیامت تک کی نبوت کا تاج پہنا ہے، آپ نے قیامت تک کی نسلوں کی نبوت کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ لہذا وہ 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی ہو، اپریل 571 عیسوی سے لے کر 2015 تک، اس سارے زمانے میں میرے نبی کی زندگی اس طرح روشن ہے جیسے سورج اور چاند روشن۔ ہمارے شعراء کبھی سورج سے تشبیہ دیتے ہیں جب اقتدار میں دینی ہو، کبھی چاند سے تشبیہ دیتے ہیں جب حسن میں دینی ہو، لیکن میں ہمیشہ ہے ہمارے لکھا ہوا صحابہ نے یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ یوں چمک رہے تھے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد کے صحن میں تھے اور آپ نے ایک سرخ دھاری دار چادر اڑی ہوئی تھی اور اوپر 14ویں کا چاند تھا، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا۔ ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا، تو چونکہ ہمارے پاس حسن کا جو استعارہ ہے وہ چاند ہے، اور اقتدار کا جو استعارہ ہے وہ سورج ہے۔ کسی کو بہت بڑا بتانا ہو تو سورج، حسین بتانا ہو تو چاند۔ کالبدر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا، ایک عرب شاعر چاند سے تشبیہ دے رہا ہے حسن و جمال۔ کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا، اب وہ سورج سے تشبیہ دے رہا ہے اقتدار۔ کالبحر یقظ للقریب العالیہ جودا ویبعث للبعید صحائبا، سمندر سے تشبیہ دے رہا ہے سخاوت میں۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اگر میں اپنے نبی کو سورج سے تشبیہ دوں تو اس میں آگ ہے، اور اگر چاند سے تشبیہ دوں تو اس میں داغ ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی تشبیہ کا استعارہ کوئی نہیں۔ میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ ہے، میرے اللہ کا انتخاب ہے، میرے اللہ کی پسند ہے، میرے اللہ کی طارق جمیل کی چاہت اس کا لیول، اقرار صاحب کی چاہت اس کا لیول، یونس صاحب کی چاہت ان کا لیول۔ میرے اللہ کی چاہت لامحدود تو ہستی بھی لامحدود۔ اللہ کی چاہت کو کون کمپیٹ کر سکتا ہے؟ اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ 40 سال کی عمر میں؟ نہیں، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا تھا، بن گیا۔ اچھا، آدم اور اماں کا نکاح ہو رہا ہے جنت میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم مہر ادا کرو۔ مہر شروع سے، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا، مہر ایک علامت ہے کہ اس بچی کا خرچہ جب تک یہ نکاح ہے یہ بچہ اٹھائے گا، یہ علامت ہے، یہ کوئی قیمت نہیں۔ 10 روپے رکھو یا 10 ارب رکھو، بیٹیوں کی قیمت کون دے سکتا؟ علامت ہے۔ اللہ نے کہا حوا کا مہر ادا کرو، کہ جی کیا ادا کرو؟ تو وہاں تو سونے چاندی کے ڈھیر تھے، اللہ تعالیٰ کہتا دا امان سونا چاہ کے دیگو رکھ۔ میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، مہر ادا ہو گیا، مہر ادا ہو گیا ہے، مہر ادا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔
پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین پڑھی. پیدائش انسان نہیں، آدم نہیں، کائنات 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی. سورہ یاسین میرے نبی کے 10 ناموں میں آخری نام یاسین. اور سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہتے ہیں، سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں، سورہ بقرہ کو قرآن کا سردار کہتے ہیں، آیت الکرسی کو پورے قرآن کا سردار کہتے ہیں. ٹھیک؟ اس کو دل کیوں کہتے ہیں؟ جو مضامین سارے قرآن میں ہیں وہ سورہ یاسین میں ہیں. ہاں، اس کی جو پہلی چند آیات یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ ابتدا پورے قرآن میں اور کہیں نہیں سوائے سورہ یاسین کے، اور یہی اس کا دل ہے. دل نکالو تو ڈیڈ باڈی، دل نکال لو ڈیڈ باڈی، یہ نکال لو ڈیڈ باڈی. یاسین 1000 سال پہلے نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ تارے نہ سیارے نہ عرش نہ فرش نہ لوح نہ قلم نہ کرسی نہ جنت نہ دوزخ نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ فوق نہ تحت نہ دن نہ رات نہ موسم نہ بارش نہ بجلی نہ کچھ بھی نہیں. اور اللہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین مجھے قسم ہے قرآن کی آپ میرے رسول ہیں. آپ میرے رسول کا مطلب ہے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے. اگر سامنے کوئی نہ ہوتا تو قرآن کہتا انہو لمن المرسلین، وہ جو آئیں گے وہ میرے رسول. وہ آ گئے، یہ سامنے کھڑے ہیں. علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھی راہوں پر ہیں. فیصل آباد کے نوجوان ہوں یا مدینہ کے نوجوان ہوں، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، میری پسند بننا چاہتے ہیں، تو آپ کے پیچھے آ جائیں، وہ بھی میرے حبیب بن جائیں گے، وہ بھی میرے پیارے بن جائیں گے. ابو لہب حسین اور عرب اور قریشی اور ہاشمی اور چاچا، تبت یدا ابی لہب وتب، جہنم کا ایندھن بنا دو. بلال حبشی، غلام، کالا، کالے کا بیٹا، غلام کا بیٹا. اور میرے نبی نے فرمایا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے آگے آگے چلے گا. حسب نسب نہیں چلتا، محمدی سکہ چلے گا. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. ویزا ہوگا تو انٹری ہوگی، ویزا نہیں ہوگا انٹر نہیں ہو سکتے. یہ دنیا کے ملک نہیں کہ کھبے سجے ہو کے بچ وڑ جاؤ. یہ جنت ہے. محمدی ویزا چاہیے، محمدی ویزا. جون میں ترکی گئے ہماری جماعت، ایک پیپر مس ہو گیا مجھ سے، انہوں نے مجھے واپس کر دیا. ویزا ہر شے موجود، ایک پیپر مس ہو گیا. کہا جی واپس. اگست میں دوبارہ گئے، ایک چھوٹے سے ملک نے ایک پیپر پر مجھے واپس کر دیا. تو جنت میرے اللہ کا مہمان خانہ، وہاں میرے نبی کا ویزا چاہیے، دکھانا پڑے گا محمدی ویزا. تو میرے اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا، اس کی پسند بن جانے کا، بچیوں کے لیے ایک راستہ ہے. وی سی صاحب ہو، طارق جمیل ہو، یونس ہو، ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے. محمدی روپ اپنا لو، محمدی سانچے میں ڈھل جاؤ. اللہ کی قسم، اللہ کی پسند بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اچھا، دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو عمر ڈھلتی ہے تو کام کی طاقت کمزور پڑتی ہے، تو چلو جی 60 سال بعد ریٹائر، چھٹی گھر بیٹھ جاؤ، پینشن کھاؤ. پھرتے ہیں خور میر، کوئی پوچھتا نہیں. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد کا حال سنا رہا ہوں. ریٹائرمنٹ سے پہلے سر 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 سر، تو ریٹائرمنٹ کے بعد سر نہ کھا، سر نہ کھا، سر. ٹھیک. لیکن اگر آپ محمدی ہیں تو عجب حدیث سنو آپ کو. میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا بلغ عبدی 50 سنة حاسبته حسابا یسیرا. جب میرا بندہ بندی 50 سال کا ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اب جب یہ آئے گا نا، اس کا حساب آسان کر دینا. 50 سال بڑی سروس ہے. ٹھیک. وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ. جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے اور کام کرنے کی طاقت کمزور پڑتی ہے، گورنمنٹ ریٹائر کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے دل میں میری محبت ڈال دو. اب 60 سال کے بعد لوگ کہتے ہیں ہن حج کر لویے، داڑھی رکھ لویے، نمازاں شروع کر دے ویے.
ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے نظام چلتا ہے. وَإِذَا بَلَغَ 70 سنہ، جب وہ 70 سال کا ہوتا ہے تو أَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَهْلُ السَّمَاءِ، تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں لو بھائی میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتوں تم بھی اس سے پیار کرو. وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، جب وہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اولاد بھی کہتی ہے اللہ سائیاں ہن تو ابا جی نو سوکھا کر دے، ماں جی نو سوکھا کر دے، مطلب جاوے کدے مگر پہ گئی جی. تو جب وہ اولادیں دعا مانگتی ہیں کہ ہن اللہ ماں جی نو سوکھا کر دیو، تو اس وقت اللہ کہتا ہے اللہ اکبر آلیت اللہ اعذب ابناء الثمانین، مجھے میری ذات کی قسم 80 سال کے ایمان والے کو عذاب نہیں دوں گا، عذاب نہیں دوں گا. اور اللہ کہتا ہے کتبت حسناتہ والقیت سیئاتہ، اس کی نیکیاں لکھتے جاؤ، گناہ معاف کرتے جاؤ. وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے اور خود موت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، 90 سال کی سروس ہے لہذا میرے بندے کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں. اور جب وہ آئے گا قیامت کے دن، بندہ یا بندی، اللہ فرمائیں گے یہ تیرے رشتہ دار ہیں، یہ سب دوزخ والے ہیں، تو جدھر جدھر انگلی کرتا جائے گا تیری طفیل سب کو جنت میں ڈال دوں. کیا قدردانی ہے، محمدی ویزا لگو، کیا قدردانی ہے کہ اولاد بھی قدر کھو دیتے ہیں اور اللہ قدر بڑھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے.